ڈاکٹر کہتے ہیں، اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد اپنا ٹیسٹ کرا لیا کریں، کوئی ضروری ٹیسٹ ہونے چاہیے، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ کچھ کہتے ہیں مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ اپنے سارے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرض زیادہ بڑھ جائے اور ہمیں بعد میں تشخیص ہو کہ یہ مرض لگ گیا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، قریب نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور محبوب نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، وہ جو نبی کریم نے دست مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہوا، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔
دیکھیں نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی، پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی ہو، ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہوں کہ سنت، شریعت، اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے ہوں، ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت، دنیا کی آسائشوں، سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو۔ پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ، تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی، ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا۔ تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا ہے، ان پر پوری طور پر تفکر کرنا ہو، کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے۔ تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات، نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے، باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے۔ حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اسانا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کوئل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے۔ فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی، ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے،
اور ایک کس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے اکٹھے ہی ہوں گے سارے جنت میں. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت. کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کرے، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا. دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں، یہ تو تباہی کر دیں گی، اجاڑ دیں گی بندے کے دل. ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہوتا ہے. جو لوگ اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے گا. آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا. لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں. ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا نا، تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت چلا دوں، کوئی نعت چلا دوں. صبح کا آغاز اللہ رسول کے نام کے ساتھ. کچھ تو ہم اپنی کیفیات کو بدلیں، لیکن بس وہ اب تو فیشن ہو گیا ہے، جو سویرے جلدی اٹھے وہ غریب آدمی ہوتا ہے. امیروں کے تو موبائل نہیں کھلتے 12 بجے سے پہلے. امیر آدمی ہے وہ کیسے اٹھے گا اتنی جلدی؟ اس سے تو تعارف ہی نہیں ہو سکتا. چلے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض مذہبی لوگوں کے موبائل بھی زور کے بعد کھلتے ہوں، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بات کہیں اور نہ نکل جائے. وہ بھی صبح سارا دن آرام کرتے ہیں، چونکہ مصروف جو رہتے ہیں رات بھر، الا ماشاءاللہ. تو جب تک اندر باطن میں تازہ دم نہیں ہوتے، اندر کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ کے موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس جلدی سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا. یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا. کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی. کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان کا۔ لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ذاتیات کے لیے محبتیں چھوڑ دیں، لالچ کے لیے محبتیں چھوڑ دیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے محبتیں چھوڑ دو، اس سے مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، شرط یہ ہے جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو۔ محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے۔ محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر محبت رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا، اے سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے،
اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول، کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا۔ تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، تو عنبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اثر ہم پتہ کیا کرتے، وہ سانو جی فلانے نے گل کی تھی، بھائی پھر کیا ہو گیا ہو، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگیں پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا حضرت۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا او میلادیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا، تو پریشان ہو گیا، کہنا تو سن لیا، میں انہوں آکے ایک کری پھر آف، یہ تیرے لیے تان نہ ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی۔ لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا، میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں۔ تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، مینا نہ بنائے، آپ اس کا مزہ لیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بالداری رکھ لی، تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات، یہ تو مزیدار بات ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا، او دی سام کریے، کدے پٹیے نا۔ تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، تے چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ آپ ناز کریں، ناز۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر غریبی اختیار کر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا۔ جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے۔ او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں۔ یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار دو، یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو، یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی۔
मोहब्बत का भी एक जायका होता है। ये जायका अगर लग जाए ना, और ये लग जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले, जायका, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, जायका मिलेगा, जायका, मोमिन होने में लुत्फ आएगा, मजेदार हो जाएगी जिंदगी। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, कोई लालच नहीं, कोई हिरस नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दुनियावी मुफाद, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल। और तीसरा फरमाया कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। माना क्या है? मोमिन होने पर नाज करो, मोमिन होने पर तुम्हें फख्र हो कि हम मोमिन हैं, फिर तुम्हें ईमान का जायका आएगा, मिठास ईमान की नसीब हो। अगर तुम्हें फख्र हो जाए कि शुक्र है अल्लाह का हम मोमिन हैं, हम ना छोटी छोटी बात पे कड़वे हो जाते हो, जरा जरा सी बात पर हमारी अना को ठेस पहुंचती, छोटे छोटे मुफाद की खातिर बड़ी बड़ी बातों बड़े बड़े मिली नुकसान करते हैं। मोहब्बत का जिन लोगों पर गलबा था वो कैफ का शिकार थे, कोई सख्ती, कोई तलखी, कोई किस्म का बोझ, कोई प्रेशर उनकी मोहब्बत को ले जा नहीं सकता। आपको पता है बच्चे से प्यार हो जाता है माँ बाप को, चढ़ती जवानी, और उन फवाने शबाब, ख्वाहिशात जवान, लेकिन बच्चे से प्यार हो गया ना तो बीवी कहती है अपने कपड़े भी ले ले ईद पे, कहना मेरे ठीक ले, तू बाला दे बड़ा। तो इसे को यार हद हो गई है, तू तो जवान आदमी है और तू तो शीशे के आगे से हटा ही नहीं करता था। तो कहते पुरानी बात है ना, अब दिल करता है कि ज्यादा प्यारे मेरे बच्चे लगे। मोहब्बत है ना बच्चों से। आप इस बात को समझे, हम ना हमारी तबीयतों में, हमारे लहजों में वो गलबा नहीं होता जो एक मोमिन पर गलबा रहता है। जब ये गलबा, लोग कहते हैं सारे लोग गलत है लिहाजा मैं भी गलत हो गया हूं, ना बंदा ना इंजी करनी चाहिए जी। ये सहाबा का नारा नहीं था, वो कहते थे कोई कुछ भी करे हमने खुल्के मुहम्मदी का इजहार ही करना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह इतनी थी कि मोहब्बत गालिब हो गई, तबीयत पर पूरी तरह छा गई थी। अपने आप को तुर्श ना रखा करे, तलख ना रहा करे, छोटी छोटी बात में नाराज ना रहा करे। हम नाराज बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज ही रहते हैं और नाराजगियां बताते रहते हैं, देखो जी की कर छड़िया बंदियां ने। और जनाब मेरा एक संगी है, तो एक दिन मुझे कहने लगा लोग जलसों का बंदोबस्त नहीं ठीक करते, इंतजाम नहीं ठीक करते, रश ज़्यादा हो जाता है और आने वाले भी ख्याल नहीं करते, रास्ता नहीं देते आते। मैं क्यों साढ़े शिकवे ने ना कभी साढ़ा शिकवा सी बंदे आते नहीं, कभी शिकवा ये है। वो एक दिन मेरे इदारे के जो हमारे नाजिम है, प्यार वाला बच्चा है, वो कहने लगा अब जगह कम है, अब तादाद बहुत ज़्यादा है, बच्चे दाखिल नहीं कर सकते ज़्यादा। वो कहते हैं जी बंदे वेखो जी गल ही नहीं समझते, उन्होंने आख्या कि कमरे को नहीं, थां को नहीं, कित्थे रखिए वो था। मैं क्या ऐसी लोग सन जेडे कहने सा लोग बच्चे मदरसे दाखिल नहीं कराते। ओ भाई आप हर उन्वान पर ही तलख हो जाते, हर पहलू पर ही नाराज है, हर हवाले से ही कोई ना कोई दिल में सख्ती पैदा कर ली। आप नरम रहें, आप प्यार करें। कल बेटी दुआ मांग रही थी या अल्लाह बच्चा दे, आज वो कहती है मेरी गल नहीं मानी बानी। वे खुद ये निस्ताया बड़ा है। ओ भाई आप
تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں جلدے انہاں ورگے جنہاں انہاں نو رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کردے نے نا انہاں نے بھی یہ رنگ آئے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی، حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا اس زمانے میں، یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے، آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کسیلا پر نکل جائے، دان تپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، بچھا بچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے.